برین کیا ہے، اس کو میں سمجھنا چاہتی ہوں کہ اس کے کتنے پارٹس ہیں، یہ کیسے کام کرتا ہے، اور اس برین کو ہم کنٹرول کرتے ہیں کہ برین ہمیں کنٹرول کرتا ہے. پہلے بتائیے گا. آئی تھنک دس ویری انٹرسٹنگ. میں آپ کو ویری بریفلی بتاتا ہوں. جو ہمارا یہ سامنے والا حصہ ہے نا ماتھے کے پیچھے، اسے پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ ہماری شخصیت کیسی ہے، ہمارا آئی کیو کیسا ہے، ہماری انٹیلیجنس کیسی ہے، ہمارے کیلکولیشنز یا اندازے کیسے ہوں گے. تو جتنا بھی لاجیکل کام ہے نا وہ دس پارٹ آف دا برین کرتا ہے. ٹھیک ہے. جس کو ہم پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہی سب سے زیادہ ڈیولپڈ ہوتا ہے اینیملس کی نسبت انسانوں کے اندر. اچھا، اس کے بعد جو دوسرا امپورٹنٹ حصہ ہے وہ سائڈ پہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ حصہ ہمارا پیرائٹل لوب کہلاتا ہے. اوکے. یعنی یہ فرنٹل لوب تھا، یہ پیرائٹل لوب ہے. یہ ہماری موومنٹس کو کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے. لائک اب میں نے اپنے مٹھی بند کی تو میرے پیرائٹل لوب سے میسج کیا میرے ہاتھوں کو کہ تم نے بند ہونا ہے. اوکے. تو یہ بند ہو گیا. اوکے. اچھا، یہیں پہ پھر اس کے ساتھ ہی ایک سینسری ایریا ہے جو کہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میرے ہاتھوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. مثلاً کسی نے اگر مجھے چٹکی کاٹی یا مجھے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا لگا یا ہمیں کبھی گرم ہوا کا احساس ہوا تو جو سینسیشنز ہاتھوں سے جاتی ہیں وہ برین کے اس حصے میں جاتی ہیں. یعنی موومنٹ کے بالکل ساتھ آپ کے سینسز بھی ہیں. ٹھیک ہے. ورنکیز ایریا اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہیں پہ لیفٹ سائڈ کے اوپر ہمارا اسپیچ سینٹر بھی ہے. اوکے. یعنی جو ہم بولتے ہیں عام طور پہ مزاحین انداز میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہمارا اسپیچ ایریا ہے بروکاز ایریا، یہ خواتین کے اندر بڑا ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. اچھا، یعنی اسی وجہ سے خواتین کی زبانیں تھوڑی لمبی ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ برین کے اس حصے کو جو زیادہ آپ استعمال کرتے ہو وہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا اس سے نیچے حصے ٹیمپرل لوب کہلاتا ہے، جو ہمارے کانوں کے قریب ہے، کن پٹیوں کے قریب. دس کالڈ ٹیمپرل لوب. دس لوب ڈیل ود آر ایموشنز. اچھا. یہ ہمارے ایموشنز کو، ہماری سائیکی کو، ہماری محبت کو، ہمارے دکھوں کو، ہماری خوشیوں کو ایک حد تک محسوس کرتا ہے. بلکہ میں ایک جملہ استعمال کروں گا کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا بعض اوقات کہ فرسٹ سائٹ فرسٹ لو یا لو ایٹ فرسٹ سائٹ. بالکل بالکل. ہمارے اس حصے میں ایک مخصوص چہرہ، ایک مخصوص میوزک، ایک مخصوص چاہت والی کوئی چیز انگریوڈ ہوتی ہے. تو ہمیں ویسی چیز جب کوئی نظر آتی ہے تو ہم فوراً وی فال ان لو ود دیٹ. یس. So that's why کسی کو غزل پسند ہے، کسی کو نظم پسند ہے، کوئی سانگ اٹریکٹ کرتا ہے، کسی کو آپ دیکھیں بیضوی چہرہ اچھا لگتا ہے. آپ 10 چہرے اگر 10 لوگوں کو دکھائیں تو ہر ایک کی خوبصورتی کا معیار ڈفرینٹ ہوگا. وہ اس لیے ڈفرینٹ ہوگا کہ ان کے اپنے دماغ کے اندر جو خوبصورتی کا معیار ہے وہ اس سے جو مطابقت رکھتا ہے دیٹ وڈ لک بیوٹیفل. اچھا، پھر اس کے بعد ہماری برین کا یہ پیچھے والا حصہ آ جاتا ہے جو سر کا بالکل بیک پہ، اس کو آکسیپیٹل لوب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ہمارا آکسیپیٹل لوب ہے دس از بیسکلی فار آئیز. کیونکہ ہمارے یہاں بڑا کانسیپٹ ہے کہ آنکھیں جو ہے نا یہ دیکھتی نہیں ہیں. آنکھیں تو ایک کھڑکی ہے جس سے شعاعیں اندر جاتی ہیں. اچھا. اور یہ بھی آپ کو سن کے تعجب ہوگا یا اگر آپ کو پتہ ہو کہ جو امیج ہم دیکھتے ہیں یہ برین میں الٹا بنتا ہے. واو. یعنی ایک ٹری ہے جیسے مثال کے طور پہ، تو اس کا تنا نیچے ہوتا ہے اور اس کے جو پتے ہیں وہ اوپر ہوتے ہیں. لیکن برین میں جو امیج بنتا ہے اس میں پتے نیچے ہوتے ہیں اور شاخیں اوپر، اور تنا جو ہے وہ اوپر ہوتا ہے. اوہ نائس. لیکن پھر برین اس کو کنورٹ کرتا ہے. اچھا. پھر برین کے اندر ایریاز ہیں وچ آر کالڈ ویژول ایسوسیشن ایریاز، جو انٹرپریٹیشن کرتا ہے. پھر وہ لنکڈ اپ ہوتا ہے آپ کی میموری کے ساتھ. تو آپ نے کوئی چیز دیکھی پھر وہ اس کی انٹرپریٹیشن کر کے، تو بیسکلی جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ برین سے نظر آتی ہیں، آنکھوں سے نہیں آتی. ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا نا کچھ لوگوں کو آنکھوں کی بیماری ہو تو سرجری وغیرہ سے ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن اگر کارٹیکل بلائنڈنس ہو یعنی برین ہی نہ دیکھ سکتا ہو
تو وہ ٹھیک نہیں ہوتی. اور پھر لاسٹلی بالکل پیچھے ہمارے اس سے نیچے ایک اسٹرکچر ہے جس کو ہم سیری بیلم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سیری بیلم ہمارے بیلنس کو کنٹرول کرتا ہے. مطلب مثال کے طور پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہم ڈولتے نہیں ہیں. بالکل ایسا ہے. لیکن جن کا سیریبیلم کا نقص ہوگا وہ ڈولیں گے. ایسا ہوتا ہے. بالکل. اچھا پھر اسی طرح بعض اوقات ان کا جیسے اب میں نے نوالا اپنے منہ میں ڈالنا ہے تو میں تو یوں پکڑوں گا, پکڑ کے یوں منہ میں ڈال لوں گا, لیکن جس کے سیریبیلم میں ڈیفیکٹ ہوگا اس کا ہاتھ یوں جائے گا. ایسا ہوتا ہے. بالکل. ہی ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈو ایکٹیویٹی اسموتھلی. میری ایک آنٹی ہیں, ان وہ اب 50s میں ہیں, لیکن ان کا آل ٹائم فیس ایسے شیک کرتا رہتا ہے. وہ ہم سے بات بھی کر رہی ہوں گی تو ان کا فیس ایسے 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 کرتا ہے. بالکل. اس میں سیری بیلر بھی ہو سکتا ہے یا برین کا. تو کہنے کا مطلب ہے, لیکن جو اچھی بات ہے برین کی وہ یہ ہے کہ یہ سارے حصے ایٹ اے ٹائم ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کر کے تو کوئی کام کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے فرنٹل کارٹیکس کے اندر ایک تھاٹ جنریٹ ہوا. بالکل. کہ میں نے یہ پین اٹھانا ہے. بالکل. وہ میسج گیا آپ کے پیرائٹل لوب میں کہ پٹھوں میں طاقت آئے گی. انہوں نے اس کو اٹھایا. اچھا اب جو ہمارا ٹیمپرل لوب ہے جو جذبات کا ہے وہ یہ ڈٹرمن کرے گا کہ وہ آپ کتنے آپ کتنے تمیز سے اٹھاتے ہو یا پیار سے اٹھاتے ہو یا غصے سے اٹھاتے ہو. مطلب ایک گلاس پانی اگر آپ نے کسی کو دینا ہے تو آپ اس کو یوں بھی پکڑا سکتے ہو اور یوں بھی پکڑا سکتے ہو. سو دیٹ ول شو اور سیری بیلم اس کو کنٹرول کرے گا. اور یہ تو نارمل ہماری فزیولوجی ہے. میں آپ کو بڑا ایک انٹرسٹنگ چھوٹا سا واقعہ بتاؤں. میری ایک اسٹوڈنٹ تھی تو میڈیکل کالج کے اندر, تو مجھے کچھ لڑکوں نے کمپلین کی. اچھا. کہ سر وہ 2-4 دفعہ ہم نے محسوس کیا ہے کہ انہوں نے چلتے ہوئے ہمیں کوریڈور سے نکلتے ہوئے ٹکر ماری ہے. اچھا لڑکی نے ٹکر ماری ہے. دیٹ واز امیزنگ. تو میں نے ان کو ڈانٹا. اچھا. تو میں نے کہا پھر جب 1-2 دفعہ دوبارہ ایسا ہوا تو میں نے آئی آسک دا گرل ٹو کم اینڈ سی می. تو میں نے اس کا نیورولوجیکل ایگزامینیشن کیا. تو جب نیورولوجیکل ایگزامینیشن کیا تو مجھے پتہ لگا کہ اس کی جو آنکھ تھی اس کی ایک سائڈ کی ادھر ویژن تھی نہیں. اب وہ چونکہ اس کو ویژن ہی نہیں تھی تو وہ جب چلتی تھی تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہاں پہ کون ہے, تو وہ ٹکرا جایا کرتی تھی. اینڈ دیر واز نتھنگ رانگ. تو میں نے پھر اس زمانے میں نیا سی ٹی اسکین آیا تھا. آئی ایم ٹاکنگ آئی تھنک 1980s کی بات ہے. سو آئی سینٹ ہر فار سی ٹی اسکین اور اس کے برین میں ایک ایسٹروسائٹوما ٹیومر ہوتا ہے وہ نکلا. اچھا. تو یہ ٹیومر کیا کرتا ہے؟ یہ جو پیسج تھا ویو جو ہماری ویژن جا رہی تھی اس کو obstruct کر رہا تھا. اینڈ ایز اے رزلٹ آف یعنی اب اس بات پہ ہمیں جو تھا اس کا ڈائگنوسس ملا. اینڈ دین شی واز سینٹ ٹو کراچی. اس زمانے میں وہاں پہ بہتر نیورو سرجیکل سہولتیں تھیں. اینڈ دین الٹیمیٹلی دے ور افورڈنگ دے وینٹ ٹو انگلینڈ. تو وہ لڑکی جو تھی, اب وہ ایسٹروسائٹوما جو ہے یہ بعض اوقات پورا نہ نکلے تو ری گرو بھی کر جاتا ہے. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ برین کی کمپلیکسٹی کو دیکھتے ہوئے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں لگ کچھ اور رہا ہوتا ہے لیکن الٹیمیٹلی دیر سم تھنگ رانگ دا برین. آپ نے ایک ابھی چیز بتائی ہے کہ آپ نے اس لڑکی کا نیورولوجیکل ایگزامینیشن کیا, تو وہ کس طرح کیا جاتا ہے؟ کس طرح ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ بھئی ہمارا دماغ جو ہے اس کا کون سا حصہ زیادہ کام کر رہا ہے؟ لیٹ سپوز میں اپنی بات کر لوں تو مجھے کبھی کبھار فیل ہوتا ہے کہ میں تھوڑی زیادہ ہی سافٹ دل بن گئی. میرا ایموشنل جو وہ چیز ہے نا وہ تھوڑی زیادہ ہی ایکٹیو رہتی ہے, آن دا پیک رہتی ہے. جس بندے کو نہیں بھی جانتی اس کے لیے بھی ایموشنل ہو جاتی ہوں. تو باقی چیزیں کیوں اس طرح کی ایکٹیویشن میں نہیں آتی؟ کیا میں بالکل ٹھیک ہوں, مجھے کوئی اللہ معاف کرے ایسا ڈس آرڈر نہیں ہے, بٹ آئی وانٹ کہ میں اپنے مائنڈ کو دیکھ سکوں کہ بھئی یہ کتنا کام کر رہا ہے, کون سا حصہ زیادہ کام کر رہا ہے, دوسرے کو ایکٹیو کیسے کرنا ہے. تو ایسا کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ یہ جو کوشچن ہے آپ کا اٹس انٹرسٹنگ بٹ اٹس اے ویری لینتھی کوشچن, بٹ آئی ایم گوئنگ ٹو بی ویری پریسائز ٹو دیٹ. پہلی بات تو یہ ہے کہ نیورولوجیکل اگر کوئی ڈس آرڈر ہوگا نا تو اس کے اندر 3 چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک چیز تو ہو سکتی ہے فزیکل
فزیکل میں یہ ہے کہ کوئی ہاتھ کام نہیں کر رہا, کوئی ٹانگ کام نہیں کر رہی, آنکھ کام نہیں کر رہی, اینی تھنگ تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ نیورولوجیکل ڈس آرڈر ہے. دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ اگر برین سکڑ جاتا ہے آپ کا تو یاداشت کم ہو جائے گی, آپ کی میموری لاس ہو سکتا ہے, اورینٹیشن خراب ہو سکتی ہے, تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کو دس سم تھنگ رانگ ان دا برین. بالکل. اور تیسرا یہ ہے کہ بہت سی سائکیٹرک کنڈیشنز ایسی ہیں جن میں ڈپریشن ہے, جن کے اندر انگزائٹی ہے, پینک اٹیکس ہے, تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کمپلین اگر ہے تو اس کمپلین کے مطابق برین کو دیکھا جائے. اب آپ کا جو کوشچن ہے اس کا ایک پہلو کا جواب میں جو آپ چاہ رہی ہیں میں دوں, اور میں جو سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ you probably want to ask me کہ how could I look at my brain whether it's healthy or not. بالکل. Okay, so the answer to that is اگر آپ وقت پہ سو جاتی ہیں, نیند آ جاتی ہے, اگر آپ کو بھوک اچھی لگ رہی ہے, چلنے پھرنے میں آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی, تو آپ سمجھیے کہ ایک حصہ آپ کا جو فزیکل ہے وہ تو 100% ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب اگر آپ کو بار بار کوئی خیال تنگ نہیں کرتا, بار بار آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں دماغ میں ہر وقت گھومتی نہیں رہتی, اور اگر گھومتی رہتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو انگزائٹی ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ اٹس مائی ایکسپیرئنس, کہ تیسری چیز ہوتی ہے کہ آپ اسپرچولی بھی اسٹرانگ ہیں کہ نہیں. تو اسپرچولی اسٹرانگ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کہ ان کو پچھتاوے نہیں آتے. ان کو کوئی اگر لاس ہو گیا یا کوئی فائدہ ہو گیا یا کوئی غلطی ہو گئی تو پچھتاتے نہیں ہیں اس کے اوپر, بیکاز دے تھنک دیٹ دس از ہاؤ گاڈ ہیڈ ریٹن فار اس. تو اب آپ دیکھ لیں ان تینوں چیزوں میں آپ کو اگر کچھ نظر آ رہا ہے تو, بٹ یو آر پرفیکٹلی ہیلدی ماشاء اللہ. ماشاء اللہ.